السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم میم ساکن کے قاعدے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں، کون کون سے ہیں، ان کو اگزامپل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ آئیے اب میں ایک ایک قاعدہ آپ کو اگزامپل کے ساتھ سمجھاتی ہوں۔ اب پہلا قاعدہ، میم ساکن کا پہلا قاعدہ ادغام شفوی ہے۔ ادغام شفوی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر میم ساکنہ کے بعد میم مشدد آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، یعنی دونوں میم آپس میں مل جائیں گی اور ان کو غنہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جس کی مقدار 2 سے 3 حرکت کی ہوگی۔ یعنی ادغام شفوی یہ ہے کہ اگر میم ساکن ہے اس کے بعد ایک میم مشدد آ گئی ہے تو ہم وہاں پر ادغام کریں گے، یعنی دونوں میم آپس میں مل جائیں گے، وہاں پر ہم غنہ کریں گے اور اس غنہ کی جو مقدار ہوگی وہ 2 سے 3 حرکت کی ہوگی۔ میم ساکن کے بعد میم مشدد کا آنا، جیسے یہ ہے میم ساکنہ کے بعد میم مشدد کا آنا ادغام شفوی ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کی اگزامپل کے ساتھ سمجھا دیتی ہوں۔ ادغام شفوی کی اگزامپل یہ ہے: وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، سورہ نحل آیت نمبر 57۔ سورہ نمبر 16 ورس نمبر 57 میں ہے وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ اب ادغام شفوی کی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہوگا کہ میم ساکنہ کے بعد اگر میم مشدد آ جائے، سو یہاں پر میم ساکنہ کے بعد میم مشدد، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، meme sakina, here is meme sakina, and after the meme sakina the next letter meme mushaddad, meme sakina meme mushaddad، پھر کیا ہوگا؟ ادغام شفوی ہوگا۔ یعنی ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دونوں میم آپس میں ملا کر غنہ کرنا ہوگا۔ غنہ کی مقدار کتنی ہوگی؟ 2 سے 3 حرکت کی۔ ہم وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ اب یہاں پر ادغام شفوی ہو رہا ہے، یعنی دونوں میم کو میم ساکنہ کے بعد میم مشدد آ گئی، دونوں میم کو آپس میں ملا دیا جائے گا اور یہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ کتنی دیر غنہ کیا جائے گا؟ 2 سے 3 حرکت، 2 سے 3 سیکنڈ ہماری آواز ناک میں ہم آواز لے کر جا کر غنہ کریں گے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، یہ ہے ادغام شفوی۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہیں بھی آپ کو میم ساکن کے بعد میم مشدد نظر آ گئی تو ہمیں وہاں پر ادغام کرنا ہوگا، یعنی غنہ کرنا ہوگا، ٹھہر کر پڑھنا ہوگا۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ اب میم ساکن کا دوسرا قاعدہ یہ ہے اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی اس کو ناک کی آواز غنہ خفیف سے ادا کیا جائے گا، جس کی مقدار 2 سے 3 حرکت کی ہوگی۔ کیا ہے؟ یعنی میم ساکن کے بعد حرف با کا آ جانا، یہ میم ساکن اس کے بعد حرف با آ جائے، اٹس کالڈ اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم غنہ خفیف سے ادا کریں گے، یعنی آواز ناک میں چھپا کر، خفیف کہتے ہیں، خفی یعنی چھپانا، پھر ہم غنہ تو کریں گے لیکن غنہ خفی ہوگا، اخفا ہوگا۔ اخفا خفی سے نکلا ہے، اٹ مینس ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی آواز کو چھپا کر، غنہ کو چھپا کر ادا کرنا ہے۔
میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ گیا تو اس کنڈیشن میں ہم اخفاء شفوی کریں گے، یعنی غنہ خفیف کریں گے۔ غنہ خفیف کی مقدار کتنی ہوگی؟ 2 سے 3 حرکت کی ہوگی۔ اس کی ایگزامپل آئیے اب اخفاء شفوی کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ سبا، سورہ نمبر 34 ورس نمبر 8 میں ہے افتغى على الله كذبا ام به جنة۔ اب اخفاء شفوی کی ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر میم ساکنہ کے بعد حرف با آ جائے، اگر میم ساکنہ کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں اخفاء شفوی یعنی غنہ خفیف ہوگا۔ اب یہاں پر اس آیت میں افتغى علی اللہ کذبا ام به جنہ، اب یہاں پر دیکھیں میم ساکن آ گیا، میم ساکنہ کے بعد حرف با آ گیا۔ After meme sakina the next letter is ba, so here is after the meme sakina next letter is ba, so it will be a ikhfa shafavi. اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اخفاء شفوی کرنا ہوگا، یعنی ہم غنہ خفیف کریں گے، آواز ناک میں چھپا کر غنہ کریں گے، خفی کریں گے، اخفاء کریں گے، یعنی غنہ کریں گے 2 سے 3 حرکت کے برابر ہم یہاں پر ٹھہریں گے۔ ام بھی، اب یہاں پر میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد نیکسٹ لیٹر با ہے، جو کہ کیا ریکوائر کر رہا ہے کہ یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اخفاء شفوی کیا ریکوائر کرتا ہے کہ یہاں پر ٹھہرا جائے، 2 سے 3 حرکت، 2 سے 3 سیکنڈ کا پاز لیا جائے، ٹھہرا جائے، نوٹ اے پاز، 2-3 سیکنڈ کا سٹے کیا جائے، یعنی غنہ کیا جائے، غنہ خفی کیا جائے۔ بھی افتغى على الله كذبا ام به جنة، افتغى على الله كذبا ام به جنة، اب یہاں پر ہمیں ٹھہرنا ہے ام به جنة۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو اخفاء شفوی سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئیے اب نیکسٹ قاعدہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب تیسرا قاعدہ میم ساکن کا اظہار شفوی ہے۔ اظہار شفوی کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اگر میم ساکن کے بعد حرف با اور میم مشدد کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ کامل ہوگا، یعنی ہم وہاں غنہ نہیں کریں گے، وہاں اظہار ہوگا، غنہ کامل کریں گے۔ میم ساکن کے بعد با اور میم مشدد کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی، میم مشدد کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم اظہار کریں گے، یعنی وداؤٹ غنہ کیے پڑھیں گے، غنہ کامل کر کے پڑھیں گے۔ اب میں آپ کو اس کی ایگزامپل کے ساتھ سمجھا دیتی ہوں۔ ہو گیا؟ آن ہے؟ آن کرو نا۔ اظہار شفوی کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ سبا، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 45 میں ہے وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا۔ اب اظہار شفوی کی ڈیفینیشن میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف با اور میم مشدد کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم وہاں پر اظہار شفوی کریں گے، یعنی غنہ کامل کریں گے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا، وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا، اب یہاں پر میم ساکن ہے، یہ میم ساکن ہے۔ اب میم ساکن کے بعد کیا تھا کہ نہ حرف با ہو نہ میم مشدد ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے۔ اب یہاں پر نیکسٹ لیٹر واو ہے، نہ با ہے نہ میم مشدد ہے، اس کے علاوہ لیٹر ہے جیسا کہ یہاں پر واو ہے۔ سو اب یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر ہم اظہار شفوی کریں گے، یعنی غنہ کامل کریں گے۔
یعنی ہمیں اظہار کرنا ہے، غنہ کر کے نہیں پڑھنا. غنہ کامل کا مطلب ہوتا ہے قبلہم وما. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا. We don't have to stay here. We don't have to do غنہ. جیسے ہم نے اخفاء شفوی کیا، جیسے ہم نے ادغام شفوی کیا، اظہار شفوی میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ غنہ نہیں کرنا، بغیر غنہ کے پڑھنا ہے. قَبْلِهِمْ وَمَا. یہاں پر سٹے نہیں کر رہے. قَبْلِهِمْ وَمَا. قَبْلِهِمْ وَمَا. میں ایک دفعہ اور پڑھ دیتی ہوں. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا. اب یہاں پر ہم سٹے نہیں کر رہے، غنہ اس طرح اخفاء شفوی اور ادغام شفوی کی طرح نہیں کر رہے. یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا. بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد نہ با لیٹر ہے، نہ میم مشدد ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی لیٹر آ جائے وہاں پر ہم اظہار کریں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا. میں امید کرتی ہوں آپ کو میم ساکنہ کے قاعدے بہت اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں، اور خود بھی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، علم تجوید کو سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی علم تجوید سکھائیں. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں سے پڑھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. جزاک اللہ. مع السلام.